میں آپ سب کو سلام عرض کرنے کے بعد یہاں جنہوں نے ایس یو جی ایف کے اس کنونشن کے انعقاد میں ایس یو جی ایف کی مدد کی، ملی زون کے زونل کمیٹی کے اراکین، مسعود بھائی، ندیم دانش بھائی، ثنا بھائی اور سینئر ساتھی رؤف بھائی، گڈو بھائی، نواب بھائی، ان سب لوگوں کا بھی، ان سب کو میں شاباش دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے۔ اس پروگرام کے انعقاد میں انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ ہم جب ڈسکس کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے کہ یہ شہر جو میرے بزرگوں نے اپنے خون سے سینچا، یہ شہر جس کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ شہر کیکر کا، ببول کا شہر تھا، اس شہر کو ویران، اجڑا ہوا ایک علاقہ شکارگاہ سمجھ کر، جس طرح ابھی شوکت اللہ فاروقی صاحب کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ جب ہمارے بزرگوں نے بے پناہ قربانیاں دے کر پاکستان بنا لیا، اور ظاہر ہے کہ وہ قربانیاں کم نہیں تھیں، جو لوگ آج بھی بزرگوں کی شکل میں ہمارے خاندانوں میں موجود ہیں، اللہ ان کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے، ان سے پوچھئے کہ جو ہم ان سے قصے سنتے ہیں کہ علی گڑھ میں، یو پی میں، سی پی میں، بہار میں، آسام میں جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو کس طرح لوگوں کی گردنیں کٹی، اور جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو کس طرح معصوم بچوں کو نیزوں پہ اچھالا گیا، اور کس طرح ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں ماری ہیں اور کنوؤں کے منہ بھر دیے، بے پناہ قربانی کے باوجود، نیزوں پہ معصوم بچوں کو اچھالے جانے کے باوجود، اس تحریک کا وہ مومنٹم تھا، وہ جوش تھا لوگوں میں کہ تمام قربانیوں کے باوجود ہر گلی، ہر کوچے سے یہ نعرے بلند ہوتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ تمام قربانیوں کے باوجود، تمام مصائب حالات کے باوجود کہ انگریز بھی تمہارا دشمن، ہندو بھی تمہارا دشمن، مسلم اپنی ضد پر اڑے تھے، ایک جنون تھا کہ پاکستان بنائیں گے، کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور سب اس بات پر مطمئن تھے کہ اس قربانی کے باوجود اگر ایک خطہ بھی پاکستان کی شکل میں اسلام کے نام پر مل گیا تو وہاں تمام مسلمان بھائی بن کر، تمام مسلمان ایک قوم، ایک امت بن کر زندہ رہیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ تحریک پاکستان جہاں چلی وہاں پاکستان نہیں بنا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ پاکستان وہاں بنا جہاں تحریک پاکستان چلی ہی نہیں تھی۔ آج جو اس ملک کے چودھری بنے بیٹھے ہیں، اس پنجاب سے مسلم لیگ جو پاکستان بنانے کے لیے تحریک چلا رہی تھی، اس کو کہیں سے ووٹ نہیں ملا۔ پورے پنجاب سے مسلم لیگ کی ایک سیٹ آئی تھی۔ اگر مسلم لیگ کہیں سے جیتی تو وہ آسام تھا، بہار تھا، آگرہ تھا، یو پی تھا، سی پی تھا، دہلی تھا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے پناہ دی، یہ پناہ دینے والے لوگوں کے جو دعوے کرتے ہیں نا،
انہوں نے بھی جی ایم سید نے اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے قائد اعظم سے معاہدہ کیا تھا، اور وہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم اسمبلی میں آپ کو ووٹ دیں گے، لیکن پاکستان بننے کے بعد ہماری جائیدادیں اور ہماری عورتیں جو ہندوؤں کے ہاں گروی رکھی ہیں انہیں آپ آزاد کر دیں گے۔ ہمارے بزرگوں کی قربانی کا نتیجہ تھا کہ ہندوؤں کے ہاتھوں جو گروی تھیں عورتیں، ہماری بہنیں تھیں، ہماری مائیں تھیں، جنہیں وہ خود آزاد نہیں کروا سکے، لیکن اس قوم کے بزرگوں نے بھی پناہ قربانیاں دے کر جب پاکستان بنایا تو ان کی عورتیں، جائیداد تو خیر کوئی دوبارہ بنا لیتا ہے، لیکن ان کی عزتیں گروی رکھی ہوئی تھیں۔ یہ کس نے آزاد کرائی تھی؟ آپ کے بزرگوں نے۔ اور جس طرح شوکت اللہ فاروقی صاحب نے کہا کہ جب پاکستان بنا اور جب لوگ پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آئے تو سب سے زیادہ قیمتی چیز اس پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے لیے تھی کیا؟ ہنر کوئی تھا نہیں، زمین کے اوپر کھیتی باڑی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے، تو ان کے لیے سب سے قیمتی زمین وہ تھی جہاں نہر تھی، جہاں پانی تھا، اور وہ زمین جہاں کیکر تھا، جہاں ببول تھا، جہاں ریت تھی، جو اجاڑ تھا، جو ویران تھا، انہوں نے اپنی نہری زمین پر نہ سندھ نے تمہیں آباد ہونے دیا، نہ پنجاب نے تمہیں آباد ہونے دیا، اور تمہیں دھکیل دیا کہ آگے ہے پاکستان۔ اور اس شہر کو جو واقعی اجاڑ تھا، ہمارے بزرگوں نے اپنی تعلیم سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے ہنر سے، خراب کر دیا، اپنے خون پسینے سے سینچ کر اس شہر کو جو ویران تھا گل و گلزار بنا دیا۔ یہ ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے میرے بزرگوں کا خواب تھا کہ چلو کوئی حصہ تو ہے جہاں پر ہجرت کر کے آنے والے لوگ آباد ہو گئے۔ یہ شہر جس طرح لاڑکانہ سندھیوں کا تھا، جس طرح پشاور پٹھان کا ہے، جس طرح لاہور پنجابی کا ہے، اسی طرح ہم فخر سے آج بھی کہتے ہیں کہ یہ شہر مہاجروں کا تھا، مہاجروں کا ہے، اور یہ شہر مہاجروں کا رہے گا۔ جب اس شہر کو میرے بزرگوں نے میری آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے سنوارا تھا، اور جب یہاں صنعتیں لگ گئی، جب یہاں میرے بزرگوں کے ہنر نے، ان کی صلاحیتوں نے اس شہر کو شہر بنا دیا، تو پھر وہی لوگ جنہوں نے ہمیں دھتکار کے آگے بڑھایا تھا وہ اس شہر میں روزگار کے حصول کے لیے آئے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا بڑا پن تھا، ہمارے بزرگوں کی تربیت تھی کہ باہر سے آنے والوں کو ہم نے سینے سے لگایا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ شہر بھی تمہارا شہر ہے، آؤ روزگار کے حصول کے لیے آؤ روزگار کماؤ۔ روزگار کمانے کا مقصد یہ نہیں ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں روزگار کے حصول کے لیے جو آئے گا بھائی بن کر رہے گا تو ہم اسے بھائی سمجھیں گے، لیکن اس شہر پر اگر کوئی قبضہ کر کے باپ بننے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے کہ اس شہر میں ہم کسی کو باپ نہیں بننے دیں گے۔ اس لیے میں نے یہ بات ایک مرتبہ نہیں، متعدد بار جلسوں میں کہی، متعدد بار پروگراموں میں کہی کہ یہ شہر مہاجروں کا شہر۔ ٹھیک ہے کہ آج نوچ کے اس شہر کا حلیہ خراب کر دیا، اس شہر کی شکل بگاڑ دی، سرکاری سرپرستی میں کچی آبادیاں بسا کر یہاں پر شہر کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن یہ تباہ شہر بھی شہر میرا ہی ہے، اس کو سنواریں گے بھی ہم، اس کو بنائیں گے بھی ہم، اس پر سے جو قبضہ ہے قبضہ بھی ہم ہی ختم کرائیں گے۔ یہ شہر کس کا؟ میرے بزرگوں کا شہر۔ یہاں آج صورتحال یہ جب لکھتے ہیں نا کہ یہ عنوان میرا کراچی، تو میرا کراچی آج اس طرح کا ہے کہ میں اس شہر سے کے لوگ، میرا یہ شہر پورے پاکستان کو پالتا ہے۔ میں نے کہا کہ گزشتہ 6 مہینوں میں 20 کھرب روپیہ اس پاکستان کو اس شہر نے دیا، 20 کھرب اس شہر سے 6 مہینوں میں وصول کیے، اور 20 کھرب دینے والا شہر آج پانی کو ترستا ہے،
میرے بچے میرے بزرگ پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں، اور میرا یہ پانی جو بیچنے والے لوگ ہیں میرا پانی چھین کر مجھے بیچ رہے ہیں۔ کون سی نالیوں سے کون سے کنیکشن سے یہ پانی لیتے ہیں؟ یہی وہ لائن ہے جو پاکستان دھابے جی سے کراچی آتی ہے، وہیں پر ہائیڈرنٹ بنے ہوئے، پورے پاکستان میں کئی ہائیڈرنٹ نہیں علاوہ کراچی کے۔ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہم پانی خرید کے پی رہے ہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہم اسکولوں میں اپنے بچوں کو ننگے فرش پر بٹھا کر پڑھانے پر مجبور ہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہماری ٹوٹی سڑکیں ہمارا شہر کی شکل تباہ کر کے ہمیں دکھاتی۔ جو شہر لاہور لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ سے زیادہ ٹیکس نہیں دیتا، لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ لاہور پورے شہر لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے۔ لاہور شہر کو آپ شکل دیکھیے اس کی، اور آپ لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ کے اطراف میں اس کی سڑکیں دیکھ لیجیے، ابلتے گٹر، وہاں کی سڑکیں یہ بتاتی ہیں کہ تم سے غنہ ٹیکس لیا جا رہا ہے، تم ٹیکس دیتے ہو لیکن تمہارے ہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ صدر کی مارکیٹ، صرف صدر کی مارکیٹ 77 ارب روپیہ ٹیکس دیتی ہے، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، پورا پاکستان ہمارے ٹیکس پر پل رہا ہے۔ لاہور کے اندر ہمارے ہی پیسوں سے، پنجاب میں، پورے پنجاب میں ہمارے ہی پیسوں سے بجٹ کا بڑا حصہ پنجاب کو جاتا ہے۔ پنجاب کے اسکولوں میں طلبہ کو وظیفے ملتے ہیں، جو بچیاں پڑھنے آتی ہیں ان کو وظیفے ملتے ہیں، اسکول اور کالجز کے اندر لیپ ٹاپ تقسیم کیے جاتے ہیں، اور جو ٹیکس دینے والا شہر ہے اس کے بچے، ان کے لیے دری میسر نہیں ہے، وہ ننگے فرش پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ان کے اسکول کے اندر واش روم تو کجا، ان کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، کسی اسکول کالج کے اندر لائٹ نہیں ہے۔ الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز کے اندر ہم نے پولنگ اسٹیشنوں میں جا کے دیکھا ہے، کہیں پر گیس بتی جل رہی ہے، کہیں کسی پڑوس سے ایک بلب پولنگ آفیسر کے لیے جہاں کاؤنٹنگ ہوگی وہاں ایک بلب ٹنگا ہوا ٹمٹماتا ہوا، کسی اسکول میں کسی کالج میں کنیکشن نہیں ہے۔ اور ان سارے حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی میں دوسروں کو الزام دوں وہ غلط ہے، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ آپ کی خاموشی لوگوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ جیسے آپ نے ان کی حاکمیت کو قبول کر لیا، جیسے آپ نے غلامی تسلیم کر لی، اس لیے کہ آپ کے تحمل کو، آپ کی برداشت کو، آپ کے صبر کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کے صبر کو لوگ آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں، کمزوری سمجھتے ہیں، آپ کے تحمل کے مظاہرے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کی غلامی تسلیم کری۔ آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا، آپ کو احتجاج کر کے بتانا پڑے گا کہ ہمارے صبر کو ہماری کمزوری مت سمجھو، ہمارے تحمل کو ہماری کمزوری مت سمجھو، ہم صبر ضرور کر رہے ہیں۔ مجھے شعر آتے آتے رک گیا، مجھے شعر یاد نہیں ہوتے، لیکن مجھے بہت اچھا شعر یاد آ رہا تھا کہ جس میں کوئی کہتا ہے شاعر کہ مطلب یہ میرا صبر ابھی غنیمت ہے، لبالب بھرا نہیں ہوں، اور مطلب مختصر یہ کہ اگر ابھی لبالب بھرا نہیں لیکن غصہ آیا تو پھر کچھ ہوگا، مطلب اس شعر کا مقصد یہ ہے۔ تو شعر مجھے یاد نہیں ہوتے، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں ابھی بھرا نہیں ہوں۔ یہ بچہ بہت مہاجر جذباتی بچہ ہے، اس نے پہلے بھی کئی ویڈیوز بنائی ہیں۔ اچھا، میری ایک اچھی عادت ابھی تک ہے، اللہ نے مجھ پر رحم کیا ہے کہ میں کسی سے ملوں تو اس کو پھر میں یاد رکھ لیتا ہوں۔ یہ مجھے میرے خیال ہے کوئی 8-9 سال کے بعد ملا ہوگا، لیکن اس اندھیرے میں بھی اس کی شکل دیکھ کے مجھے یاد آ گیا کہ یہ شخص ویڈیو بنا۔ تو مختصر یہ، اچھا
دیکھیے میں نے اتوار کا پروگرام سیٹرڈے کو کروایا تھا تاکہ صبح ملازمت کے چکر میں کوئی پریشان نہ ہو کہ صبح جانا ہے. میں نے اسی لیے اتوار کا پروگرام میں نے کہا ہفتے کو کر لوں. تو اب میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے لوگ آپ کی کمزوری کو یا آپ کے صبر کو کمزوری سمجھ رہے ہیں. انہیں یہ بتانا پڑے گا نہیں. جو لوگ ایک دنیا کی عظیم طاقت کو شکست دے کر ان کو ہرا کر یہ ملک بنا سکتے ہیں تو ان لوگوں کو جن کے بارے میں بڑی بڑی مثالیں مشہور ہیں ان کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اپنی بات کیوں نہیں منوا سکتے؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ کہیں یہ نہ سوچ لیا جائے کہ ہم پاکستان کی خدا نہ کرے سالمیت کے لیے کوئی ہم خطرہ پیدا کر رہے ہیں. میں لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں, جو ہم پر زور زبردستی کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے بچوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے بچے اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں اچھا ہم پہ حکومت کرنا کون چاہتا ہے؟ سندھی پڑوسی ہے, سندھی اسی صوبے کے اندر رہتا ہے. جب چاہیں گے نمٹ لیں گے, جب چاہیں گے معاملات کر لیں گے. ہم پہ تو ہمارے ساتھ ظلم کرنے والی قوتیں تو وہ ہیں جو سرکار کی مشینری استعمال کرتی ہیں اپنے مفادات. میں نے کہا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پنجاب اس فوج کو استعمال کرنا بند کر دے, اس لیے کہ عوام میں فاصلے بڑھ رہے ہیں اور یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے کہ ماضی میں ہمارے سامنے تاریخ ہے کہ 71 میں فوج کی پشت پر کوئی نہیں تھا, نتیجہ کیا نکلا, اور 65 میں پاک فوج کی پشت پر پاکستان کی عوام تھی, اس کا نتیجہ کیا نکلا. آج یہ جو فاصلے بڑھا رہا ہے پنجاب اپنی اس مشینری کو, اس قومی ادارے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر کے, یہ ملک کے فائدے میں نہیں ہے. اور طاقت کا جو لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ میں اگر کہوں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں, میرے بچے دری پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, میں ٹیکس دے رہا ہوں, میں پانی خرید کر پی رہا ہوں, میں ٹیکس دے رہا ہوں, میں پرائیویٹ اسکول میں بچے پڑھانے پر مجبور ہوں, میں ٹیکس دے رہا ہوں لیکن پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرانے پر مجبور ہوں, میرے پاس شہر میں سڑکیں نہیں ہیں, پنجاب کی ہر گلی پکی ہے, پنجاب کا ہر اسکول لائٹ سے مزین ہے, ہر اسکول کے اندر ڈیسک موجود ہے, پنجاب کے اسکولوں کے اندر طلبہ کو تم وظیفے دے رہے ہو, وہاں پر لوگوں کو لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر جب آواز بلند کرتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, میں ٹیکس دے رہا ہوں, مجھے میرا حق ملنا چاہیے, تو حق مانگنے والے کا گلا دبانے کی کوشش کرو, کہو یہ بدماش ہے, یہ کہنا نہیں مانتا, یہ مطلب ریاست کے خلاف. ریاست کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ ریاست کے خلاف تو وہ اقدام ہے جو اس ریاست کی مشینری کو عوام سے دور کر رہے ہیں. میں نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پاک فوج کو بہت مضبوط ہونا چاہیے, بہت مضبوط ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ پاکستان کے دفاع کے لیے ضروری ہے. لیکن پاک فوج کی مضبوطی صرف اسلحے سے نہیں ہو سکتی, پاک فوج کی مضبوطی صرف اس کی تعداد کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. پاک فوج کی مضبوطی اس وقت ہوگی جب اس کی پشت کے اوپر پوری عوام, 24 کروڑ عوام ہوں گے, اور 24 کروڑ عوام اس وقت ہوں گے جب پنجاب باقی قومیتوں کے خلاف پاکستان کی اس مشینری کو استعمال کرنا بند کر دے. میں کبھی بھی مخالف نہیں رہا. پنجاب کو مقابلہ کرنا ہے, سیاسی طور پر مقابلہ کرے ہم سے. پنجاب اگر لڑنا چاہتا ہے لڑ لے, سندھی لڑنا چاہتا ہے لڑ لے, بھائی آپس میں لڑتے ہیں, ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہماری رگوں میں کس کا خون ہے. ہماری رگوں میں غلاموں کا خون نہیں ہے, ہماری رگوں کے اندر حاکموں کا خون ہے, ہماری رگوں میں جنگجوؤں کا خون ہے. اگر آج ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ ہم کمزور ہیں. ہم جانتے ہیں لڑنا,
ہم جانتے ہیں مقابلہ کرنا. ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے, ہم نے کبھی کسی کے سامنے شکست تسلیم نہیں کی. ہماری قوم کبھی غلام نہیں رہی. میں کسی کی تاریخ دہرانا نہیں چاہتا, لیکن آپ کے سامنے اس خشک ماحول میں تھوڑا سا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے میں ایک بات ضرور سمجھا سکتا ہوں کہ جن لوگوں سے ہم خوفزدہ ہوتے ہیں نا, ان کی تاریخ ہے, اور اپنی تاریخ وہ خود فقریہ بیان کرتے ہیں, اور وہ اپنے لیے خود مقولے, جس کو کیا کہتے ہیں, قول, وہ خود اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں قول ہے کہ بندے نو پہ جاؤ اور بندہ تینوں پہ تو پہ جاؤ. اب یہ آپ کی سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آپ کی سمجھ میں, اچھا پنجابی اچھی بولی نا میں نے, آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اب اس کی تشریح کر, جیسے اشعار کی تشریح ہوتی ہے نا, اس کی تشریح کر لیتے ہیں. ایک ٹرین کے اندر ایک شخص جا کے ٹکٹ لے کے اور پوری برتھ کے اوپر لیٹ گیا. باقی لوگوں نے بھی ٹکٹ لیے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب میں نے ٹکٹ لیا ہے, آپ پوری برتھ پہ لیٹے ہوئے, آپ اٹھ کے بیٹھ جائیے تو میں بھی بیٹھ جاؤں. اس نے اپنے گریبان کے 2 بٹن کھول کے, تو میں نے جانتا نہیں, ہوگا ڈر کے مارے کھڑا ہو گیا ایک طرف. پھر دوسرا شخص آیا, اس نے کہا کہ میں نے ٹکٹ لیا بھائی, آپ اٹھ کے بیٹھ جاؤ تو میں بھی بیٹھ جاؤں. اس کو بھی اس نے اسی طرح کہا, تو میں نے جانتا نہیں, وہ بھی ڈر گیا. تیسرا کوئی ہو سکتا ہے آپ کی طرح ہماری طرح ہو. جب اس کو کہا کہ اٹھ کے بیٹھ جاؤ تو اس نے وہی اپنی اداکاری کے ساتھ کہا, تو میں نے جانتا نہیں. اس نے دی 2 گالیاں اور کہا تو کون ہے؟ وہ کہنا بیمار ہے یار. تو جن سے تم خوف زدہ ہو یا جو تم پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں, ان کی تاریخ تو یہ ہے. بھائی یہ بھی بیٹھو بیٹھو بیمار ہے, بیمار ہے. ہاں بٹ پہ تو سمجھ میں آئی. اب ہماری قوم, میں نے کہا ہمارے بچوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب جو صورتحال ہے وہ میں, جو سنجیدہ بات ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ تو میں نے عذرائے تفنن آپ کو بتا دیا. میں سنانا تو کچھ اور چاہتا تھا, لیکن اس پر بہت سارے لوگ خفا ہو جاتے ہیں. میں نے کہا چلو بس اتنا ہی کافی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے جو صورتحال ہے نا, اس میں اس پاکستان میں اور آپ مستقل قربانی دے رہے ہیں. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میں 24 کروڑ عوام بھی وہ اشرافیہ کے ہاتھوں پس رہے ہیں. اشرافیہ آئی ایم ایف سے قرضے لے لیتی ہے اور اس کے بعد وہ قرضے بھگتانے کے لیے میں اور آپ ٹیکس کی مد میں اپنے بچوں کے منہ کا نوالا نکال کے ٹیکس کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا قرضہ چڑھ گیا, پیٹرول کی قیمت بڑھا دو, دال کی قیمت بڑھا دو, گیس کی قیمت بڑھا دو, مزید ٹیکس لگا دو, جی ایس ٹی لگا دو, اسپیشل جی ایس ٹی لگا دو, ایڈوانس جی ایس ٹی لگا دو. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ جو آئی ایم ایف سے آپ اربوں ڈالر قرضہ لیتے ہیں, وہ کہیں یونیورسٹی بنتے ہوئے دیکھیے آپ نے, کہیں کوئی نئی انڈسٹری لگتے ہوئے دیکھیے آپ نے, کوئی نیا ڈیم اتنے عرصے کے اندر بنا. یہ صرف اشرافیہ کی عیاشیوں کے لیے وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور اشرافیہ کی عیاشیوں میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ میں اور آپ پے کرتے ہیں. جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں وہ سنجیدگی سے سمجھنے اور سننے کی کوشش کیجیے گا. میں اور آپ ٹیکس دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان کا قرضہ اتر جائے. اور اب حالت یہ ہے کہ پاکستان کے ایسٹس بک رہے ہیں. اسٹیل مل بیچ دو اس لیے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ اتارنا ہے.
PIA बेच दो इसलिए कि पाकिस्तान का कर्जा उतारना है। स्टील मिल सिंध की जमीन पर लगा हुआ वो मिल है जिससे हजारों लोगों की जिंदगी और उनकी रोजगार वाबस्ता है, ये नहीं बिकने देंगे। ये पाकिस्तान का सरमाया है, ये इस सूबा सिंध की मिल्कियत है, इसको नहीं बिकने देंगे। अब दूसरी बात पे आ जाइए PIA। इमरान खान ने घड़ी बेच दी, तोहफे में मिली थी, मुकदमा चल रहा है इसलिए कि किसी का तोहफा बेच दिया इमरान खान ने। ये PIA किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है, ये एक महाजिर खानदान ने ओरिएंट एयर के नाम से उसकी कंपनी थी और कायद आज़म की दरखास्त के ऊपर उसका नाम PIA करके पाकिस्तान को तोहफे में दी थी। ये तोहफा किसी का माल नहीं है, उसके तोहफे में मिलने वाली घड़ी बेचने पर इमरान खान पे मुकदमा चल रहा है और ये PIA मेरे बुजुर्गों ने तोहफे में दिया था। इस तोहफे को बेचने का कोई आईनी हक है किसी के पास? ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो कौमी इदारे हैं उनको बेचकर हम कर्जा उतारेंगे। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं और मैं हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान स्टील पाकिस्तान के अवाम की मिल्कियत है, सिंध के अवाम की मिल्कियत है। PIA महाजिरों के बुजुर्गों ने तोहफे में दिया था पाकिस्तान को और ये तोहफा नहीं बेच सकते तुम, ना आईनी तौर पर, ना कानूनी तौर पर, ना अखलाकी तौर पर। मैं इस पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए और बहुत से तरीके हैं। यह अशराफिया जो हम पर मुसल्लत है, इस पाकिस्तान के अंदर 200 से ज्यादा गोल्फ क्लब है और एक एक गोल्फ क्लब, जो बात मैं कह रहा हूं उसको समझना, एक एक गोल्फ क्लब 400 एकड़ के ऊपर मुहित होता है। नहीं है आपके काम की चीज, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए ताकि आप अपनी नस्लों को बता सको कि आपके ऊपर अशराफिया किस तरह जुल्म करती है। 400 एकड़ के ऊपर एक एक गोल्फ क्लब है। उस गोल्फ क्लब में कितने लोग खेलते हैं? चंद अशराफिया के लोग खेलते हैं, चंद मुलाजमीन के कांधे के ऊपर उनकी स्टिक का बैग होता है और वो बेचारे उनके साथ साथ चल रहे होते हैं। अपनी पसंद की कभी ये स्टिक निकालते हैं, कभी वो स्टिक निकालते हैं और एक बॉल को शॉट मार के फिर उस बॉल तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चल के एक शॉट मारते हैं, अपनी शामें गुजारते हैं। 400 एकड़ के ऊपर एक एक गोल्फ क्लब है और इंतहाई कीमती जमीन पर, सरकारी जमीनों पर। अगर एक गोल्फ क्लब का कीमत निकालें जमीन की, जो अगर ओपन ऑक्शन करे, अरबों नहीं खरबों रुपए में है और 200 क्लब है। 1200 केनाल के ऊपर लाहौर में एक क्लब है। आप 80 गज का कोई पोर्शन हो, 40 गज का, कितना किराया दे सकते हो? कितना किराया लेते हैं? वलीद में, लांडी में, शाह फैसल में, कुरंगी में, न्यू कराची में कितना किराया लेते हैं? 15 से 20 हजार रुपए 40 गज के पोर्शन के ऊपर, 15,000 केनाल के ऊपर वहां पर क्लब है। कितना किराया? 5,000 रुपए महीना। यह अशराफिया है। इस अशराफिया को ऐसे वक्त में कि जब लोग नंगे फर्श पर बैठकर पढ़ रहे हो, ऐसे वक्त में कि जब माएं अपने बच्चों को भूख से बिलखता देखकर नहरों में बच्चों के साथ छलांगे मार रही हो, ऐसे वक्त में कि जहां लोग ईदी और सिलानी के दस्तरखान पर जाके खाना खा रहे हो मुंह छुपाकर, ऐसे वक्त में जहां माएं अपने बच्चों के गले में तख्ती डालकर फुटपाथ पर उसको बेचने के लिए बैठ जाए, जेब देता है ये कि 400 एकड़ के ऊपर दो आदमी जो है वो अयाशी कर रहे हो। ये हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। ये उस गरीब मुल्क को जेब देता है जहां पर हर बच्चा मकरूज है। ये उस मुल्क को जेब देता है जहां पर आप लोगों से भीख मांगने जाते हैं और आप लोगों को भीख मांगकर पाकिस्तान का इज्जत और वकार सब तबाह बर्बाद कर देते हैं। आप $1 करोड़ के लिए IMF के सामने नाक रगड़ रहे होते हैं। अगर ये गोल्फ क्लब आप बेच दें तो न सिर्फ पूरा कर्जा आप उसका अदा कर सकते हैं, बल्कि उसके बाद इतना पैसा बचे कि आप सेहत और तालीम पर लगाएं तो ये पाकिस्तान दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बन सकता है। तो स्टील मिल बिकना चाहिए या ये गोल्फ क्लब बिकने चाहिए? गोल्फ क्लब। इससे किसका वास्ता है?
اور اگر کسی کو صحت کی پریشانی ہے کہ گولف کھیلتے ہیں اس لیے کہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، اگر کبڈی کھیلو اس لیے کہ وہ پنجاب کا قومی کھیل ہے۔ اگر تمہیں اپنی صحت کو صحیح رکھنا ہے تو بلا کھڑا کھیلو جو سندھ کا قومی کھیل ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو لیاری کی غریب اور غیور عوام کی طرح چندہ کر کے وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلو۔ غریب ملک کو جہاں پر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، جہاں لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، جہاں پر لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، جہاں آپ لوگوں کو تعلیم اور صحت کی سہولت نہیں دے سکتے، وہاں 400 ایکڑ کے اوپر چند اشرافیہ کے افراد گولف کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ پانی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معصوم بچوں کو میں کین خرید کے گھر لے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ پانی کا کین اپنے گھر میں خرید کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ پانی پینے کے لیے ان کو میسر نہیں ہے۔ اور انہیں گولف کلب 400 ایکڑ کے اوپر جو گولف کلب ہوتے ہیں، اس گولف کلب کے اندر، گولف کورس کے اندر جو گھاس لگی ہوتی ہے، جو پودے لگے ہوتے ہیں، ان کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے 55 گیلن پانی صرف ایک کلب کے اندر اسٹور ہوتا ہے۔ 55 لاکھ گیلن پانی۔ ظلم نہیں ہے؟ یہ کس ملک میں عیاشی ہو رہی ہے؟ آپ برونائی کے اندر رہ رہے ہو، آپ اس پاکستان میں رہ رہے ہو جہاں لوگ سیلانی کے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں، جہاں معصوم بچوں کے ساتھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، زہر کھا لیتے ہیں، پنکھے سے لٹک جاتے ہیں، کسی کو ان خودکشیوں کا احساس نہیں ہوتا۔ ان حالات کے اندر پاکستان کے قومی ادارے کے بیچنے کی بجائے جو اشرافیہ کے چند لوگ عیاشی کے لیے یہ جو بڑے بڑے کلب بنا رکھے ہیں جس کا کرایہ 5000 روپے، پاکستان حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کو قومیاں لے، جس طرح بھٹو نے انڈسٹریز کو قومیاں لیا تھا، نیشنلائز کر دیا تھا۔ بھائی تم ایک صنعتکار کی انڈسٹری کو جو اس کی ذاتی ملکیت تھی اس کو نیشنلائز کر سکتے ہو۔ یہاں تم نے سیگل، داؤد، گل احمد سب کو تباہ کر دیا، سب کی تم نے انڈسٹریاں نیشنلائز کر لی جو ان کی ذاتی ملکیت تھی۔ اور جو تمہاری سرکار کی زمین کے اوپر بنے ہوئے بڑے بڑے عیاشی کے گولف کلب ہیں، انہیں تم نیشنلائز نہیں کر سکتے، انہیں تم قبضے میں نہیں لے سکتے، لینا پڑے گا، ان کو آکشن کرنا پڑے گا، پاکستان کے سرمایہ کاروں کو بلا کر اوپن آکشن کرنا پڑے گا۔ اتنا پیسہ وصول ہوگا کہ چند کلب کی قیمت سے آپ پاکستان کا تمام قرضہ اتار سکتے ہیں۔ میں ایک اور بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الیکٹرک کا اگر جو ظلم ہے، جو زیادتیاں ہیں، اگر آپ اس کا بھی، اس کے پیچھے بھی اگر آپ ڈھونڈیں گے نا کہ اس کے پیچھے اس کے سرپرستی کون کر رہا ہے، کہ الیکٹرک کی مجال ہے کہ وہ آپ کو ایکسس بلنگ بھیجے، کہ الیکٹرک کی ٹوٹل جو اس کی صلاحیت ہے بجلی پیدا کرنے کی وہ 3555 میگا واٹ کتنی ہے؟ 3555 میگا واٹ میکسیمم بجلی پیدا کر سکتا ہے کہ الیکٹرک، جو وہ پیدا نہیں کرتا۔ لیکن میں کہتا ہوں 3555 میگا واٹ بجلی اس نے پیدا کی کہ الیکٹرک نے، اور 100% بیچ دی۔ کتنے میگا واٹ کا بل اس کو پبلک کو جانا چاہیے؟ 3555 12,000 میگا واٹ کا بل کہ الیکٹرک بھیجتا ہے پبلک کو۔ یہ ریسرچ ورک ہے۔ یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ اور پھر آپ جب اس بل کو لے کے جاتے ہیں تو پورے دن آپ لائن میں لگے رہیے اور کہ الیکٹرک کے بدماشوں کی جھڑکیاں کھائیے، وہ آپ سے کہے گا بل صحیح نہیں ہو سکتا، قسطیں کرانا تو کرا لو، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ وہ آپ سے کہے گا قسطیں کرا لو، بھائی ظلم تم کر رہے ہو، ناجائز بل تم بھیج رہے ہو، دن بھر دھوپ میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تم بل صحیح نہیں کر رہے تو کوئی تو تمہاری سرپرستی کر رہا ہے۔ وہ سرپرستی کرنے والوں کو اگر تلاش کرو تو اس کے پیچھے بھی یہ اشرافیہ نکلے گی، اس لیے کہ ان کی بلیک منی کے الیکٹرک کے اندر لگی ہوئی ہے۔ فرنٹ پہ کسی اور کو دکھایا کہ ابراج ہے، فلاں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس کے الیکٹرک کے اندر بھی اسی اشرافیہ کے بلیک منی لگی ہوئی ہے جو اس پاکستان کے اوپر قابض ہے، جس کی وجہ سے آج تک کے الیکٹرک سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود اس معاہدے کو پیش کرنے میں لید و لال سے کام لے رہی ہے جو معاہدہ کے ای ایس سی اور کے الیکٹرک کے درمیان ہوا تھا خرید و فروخت کا۔
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। कौन सी ताकत है जो उसके पीछे उसको सपोर्ट कर रही है कि तुम सुप्रीम कोर्ट में भी वो माहिदा पेश नहीं करना? यही अशराफिया। हम के इलेक्ट्रिक की बदमाशियां बर्दाश्त कर करके थक गए। के इलेक्ट्रिक को क्या अपील से आप मना सकते हैं? के इलेक्ट्रिक को क्या आप दरखास्तें देकर उससे लोड शेडिंग खत्म करवा सकते हैं? जिनको खत्म करवानी थी उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। आज कश्मीर में बिजली 3 रुपए फी यूनिट है, तुम्हारे यहां 75 रुपए फी यूनिट है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोड शेडिंग खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो बिजली पैदा होती है, हमारे यहां से बिजली पूरे पाकिस्तान में जा रही है और हमें बिजली सस्ती भी मिलनी चाहिए और हमें लोड शेडिंग भी खत्म होनी चाहिए। उनके यहां लोड शेडिंग खत्म हो गई। कश्मीर का भी मुतालबा और कश्मीर का दावा भी यही था कि हमारे यहां डैम है, हमारे यहां बिजली पैदा हो रही है, तो हमारे यहां बिजली सस्ती होनी चाहिए। केपीके का भी यही दावा था कि हमारे यहां बिजली पैदा हो रही है, हमारे यहां डैम है, हमारे यहां बिजली सस्ती और लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर यह दावा दुरुस्त है तो मैं भी एक मुतालबा आपके तवज्जुह से करना चाहता हूं, अपनी अवाम के तवज्जुह से करना चाहता हूं कि यहां कैनब है। कैनब के बारे में सुना है ना? वो कैनब 2400 मेगावाट बिजली पैदा करता है और वो 2400 मेगावाट नेशनल ग्रिड में जाती है। खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे, अगर इस एटमी रिएक्टर के अंदर किसी वजह से लीकेज हो जाए, सबसे ज्यादा जानी नुकसान किसका होगा? जिसके शहर में कैनब है। ऐसा ही है ना? सबसे ज्यादा किसकी जाने खतरे में? ये आपकी। जब रिस्क में उठा रहा हूं, जब खतरे में मेरी जान है, तो उस कैनब से पैदा होने वाली बिजली का फायदा मुझे होना चाहिए या पंजाब को? ये 2400 मेगावाट, जिस तरह केपीके को तुमने रियायत दी है, 2400 मेगावाट कम कीमत पर सस्ते दामों इस पाकिस्तान के अंदर कराची को मिलनी चाहिए, ये नेशनल ग्रिड में नहीं जानी चाहिए। अगर 2400 मेगावाट जो उसकी लागत है उसके ऊपर पाकिस्तान के इस शहर कराची को मिले, तो कराची से लोड शेडिंग भी खत्म हो सकती है और जो एक्स्ट्रा बिलिंग और जो महंगी बिजली है उससे भी निजात मिल सकती है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि जिस तरह केपीके के उस दावे को जो हक का दावा उन्होंने किया, उसको तस्लीम किया गया कि जी बिजली वहां पैदा होती है, वहां उन्होंने रियायत भी दी, कश्मीर में 3 रुपया कर दी, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रियायत दी और वहां लोड शेडिंग भी खत्म कर दी। उनका दावा था कि भाई यहां बिजली पैदा होती है, वो रिस्क ले रहे हैं। यहां कैनब से जो 2400 मेगावाट बिजली पैदा होती है, रिस्क मैं ले रहा हूं, रिस्क मेरे शहर के लोग ले रहे हैं, उसका फायदा भी यहां के लोगों को होना चाहिए। पाकिस्तान हुकूमत 2400 मेगावाट कराची के ग्रिड के अंदर शामिल करे और यहां की लोड शेडिंग खत्म करे। अगर लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई तो महाजर कौमी मूवमेंट एहतजाज करेगी, एहतजाज का हक रखती है, और वो एहतजाज बाकी लोगों की तरह नहीं होगा, एहतजाज भरपूर होगा, पूरा शहर एहतजाज करेगा। और अगर वो अलामती एहतजाज जो वार्निंग होगा पाकिस्तान की अशराफिया के लिए, के इलेक्ट्रिक के लिए, अगर उसके बावजूद के इलेक्ट्रिक का रवैया तब्दील नहीं हुआ, ये जवाब पेश कर देते हैं कि साहब वहां से क्योंकि लाइन लॉसेस बहुत है, ये लियाकत मार्केट के लोग बैठे हैं, ये लोग मुस्तकिल अपना बिल अदा करते हैं, इसके बावजूद इनके यहाँ जनरेटर चलाने पर ये लोग मजबूर हैं, इनके यहाँ ये ताजिर टैक्स देते हैं, इनके यहाँ लोड शेडिंग होती है। S1 S2 के लड़के बैठे हुए, जो ये बैठे हुए S1 S2 के लड़के, इन्होंने मोहल्ला कमेटी बनाई हुई, पूरा इलाका 95% जो है वो बिजली का बिल जमा कराता है, उसके बावजूद उनके यहाँ लोड शेडिंग है। कौन सा तरीका है, कौन सा इंसाफ है? ये सिर्फ गुंडागर्दी है। अगर कराची में के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई तो महाजर कौमी मूवमेंट एहतजाज करेगी पहले मरहले में, और उस एहतजाज का भी अगर नोटिस नहीं लिया तो लोग ये समझते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर कराची को तकसीम कर दिया,
ہم نے پنجابی پٹھان میں تقسیم کر دیا, ہم نے سندھی بلوچی میں تقسیم کر دیا, ہم نے پی ایس پی اور متحدہ میں تقسیم کر دیا, اور متحدہ اور مہاجر قومی موومنٹ میں تقسیم کر دیا. یہ ٹکڑا اس کا, یہ فاروق ستار کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا. تم لیڈرشپ کو تقسیم کر سکتے ہو, تم جن لوگوں کو بلیک میل کر سکتے ہو ان کو بلیک میل کر کے تم ان سے کام لے سکتے ہو, لیکن مہاجر قوم اور اس شہر میں بسنے والے پنجابی, پٹھان, سندھی, بلوچی سب اس پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے واقف ہیں, اور اس شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے واقف ہیں. وہ اس شہر میں رہتے ہیں. اس شہر میں رہنے والے تمام لوگ اس کوشش کو ہمیشہ ناکام بنائیں گے کہ یہ پاکستان کے اشرافیہ کراچی کو اپنی کالونی بنائے, اور یہ سب کے سب متحد ہو کر اس کے الیکٹرک کے خلاف ہم پہلے مرحلے میں احتجاج کریں گے. اور احتجاج کا نوٹس نہیں لیا تو آفاق اس میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس شہر میں ہڑتال نہیں ہو سکتی. آفاق ہڑتال کی کال دے گا, اور پنجابی, پٹھانی, بلوچی سب مل کر اس شہر کو بند کر کے یہ بتائیں گے کہ وہ ظلم کے خلاف وہ تمام لوگ مل کر یہ ثابت کریں گے کہ کراچی کے عوام کے الیکٹرک کی غنڈہ گردی پر سب ایک ہیں. چاہے اس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو, چاہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو, چاہے اس کا تعلق پنجابی قوم سے ہو, چاہے اس کا تعلق پٹھان قوم سے ہو, چاہے اس کا تعلق سندھی قوم سے ہو. اس کراچی میں رہنے والے تمام لوگ اپنے اتحاد سے یہ بتائیں گے کہ اس شہر کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر سب مل کر لڑیں گے, سب مل کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. بس بات سن لو. اچھا, میرے بارے میں ایک تاثر ہے کہ آفاق کی کسی سے بنتی نہیں. اچھا, کسی سے مراد سرکار سے نہیں بنتی, سرکار سے مراد اشرافیہ سے نہیں بنتی, اور اشرافیہ سے مراد مخلوق. بات یہ ہے کہ میری کسی سے لڑائی نہیں ہے, لیکن جن کو لوگ دوست سمجھتے ہیں, اچھا جو میں کر رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کرنا ایسا ہے یا نہیں. آفاق کھلا آدمی ہے, آفاق سیدھی بات کرنے والا آدمی. آفاق کے منہ میں کوئی اپنی زبان ڈال کر اپنی بات نہیں کہلوا سکتا. آفاق وہ کہے گا جو سچ ہے, آفاق وہ کہے گا جو قوم کے مفاد میں. آفاق سے کوئی اپنی مرضی کی بات نہیں کہلوا سکتا. آفاق کی بات ہضم بھی نہیں ہوتی لوگوں کو. آفاق نے جو بات کی اس پہ بھی لوگ ناراض ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کہ بس جو کہیں وہ مان لو, آرگیومنٹ نہیں. ایسے غلام انہیں بہت سارے ملے, لیکن یہ سارے سمجھدار لوگوں کی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ نادان دوست وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ نادان ہیں یا سازشی ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ جن کی طرف میں بات کر رہا ہوں, جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ میں تو دشمن ہوں, جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں تم نے سب سے بگاڑ کے رکھی, میں تو سب سے بگڑی تھوڑی ہے. بات یہ کہ میں غلامی نہیں کر سکتا, اور جو لوگ غلامی کر رہے ہیں جنہیں وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں, میں کم از کم کسی کو مس یوز تو نہیں کر رہا, کسی کو بدنام تو نہیں کر رہا. لیکن جب کہیں سے پیسے پکڑنا ہو تو, کسی کو مارنا ہو تو, کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ہو تو, کسی کے ساتھ کوئی بات بنوانی ہو تو, جب آدمی کہتا ہے وہاں سے فون آیا ہے, وہاں سے فون آیا ہے, کس کو بدنام کر رہے ہو؟ کون ایکسپوز ہو رہا ہے؟ کس کا تماشا بن رہا ہے؟ آفاق نے تو کبھی نہیں کہا کہ فلاں کا فون آیا. آفاق تو کہتا ہے کہ ان کا کردار ہی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے.
آفاق نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کی سپورٹ چاہیے. آفاق تو کہتا ہے یہ کردار سیاست سے ختم کرو. جو سیاسی لوگ ہیں انہیں مقابلہ کرنے دو تاکہ یہ میری فوج متنازع نہ بنے. میری فوج کے لیے مہاجر عوام کے دلوں میں نہیں، صرف 24 کروڑ عوام کے دلوں میں خوف نہیں ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں ان کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں فلاں سے حکم آیا، ہمیں فلاں نے کہا تھا، یہ کیا ملک کے مفاد میں ہے؟ کیا یہ اس سے پاک فوج کا وقار بلند ہو رہا ہے؟ ناجائز استعمال کر کے ہمارے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہمارے اداروں کی امیج متاثر کی جا رہی ہے. آفاق احمد کسی سے نہیں بگاڑتا، آفاق احمد کی کسی سے دشمنی نہیں ہے، آفاق احمد سیاسی لوگوں سے بھی نہیں بگاڑتا، آفاق احمد کسی ادارے سے بھی ناراضگی نہیں بول سکتا. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں اصول کی سیاست کرتا ہوں. میں اس پاکستان کے لیے آخری سانس تک لڑنے کو تیار ہوں. یہ پاکستان تم سے زیادہ میرا ہے، اس لیے کہ تم نے قربانی نہیں دی، میرے بزرگوں نے قربانی دی. میں اپنے بزرگوں کی قربانی کو کیسے رائے گا جانے دوں گا؟ لیکن میں جو چیز غلط ہے اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا. میں آپ کے کسی ناجائز کام کی حمایت نہیں کر سکتا. میں کبھی بھی کسی ظلم کو خاموشی سے سہنے کی تربیت نہیں دے سکتا کسی کو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ظلم کے اوپر اگر آپ نے آواز بلند نہیں کی، کفر ہے. ظلم کے خلاف تم نے ظلم کو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکے تو زبان سے تو کہو ظلم ہے، اور اگر وہ نہیں کہہ رہے ہو کفر ہے. غربت اور مفلسی کے بارے میں کہتے ہیں نا، غربت اور مفلسی انسان کو کفر کی حد تک لے جائے. کفر کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ خاموش ہیں. آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ خاموش ہیں. موت برحق ہے، آئے گی. میں لوگوں سے بہت ساری تلخ باتیں پہلے بھی کر چکا کہ ہم اپنی زندگیاں بچا کر غلامی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنی زندگیاں بچا کر غلامی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے چہروں پر پھٹکار برس رہی ہوتی ہے. اور جو لوگ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر آزادی کا سودا کرتے ہیں ان کے چہروں پر مرنے کے بعد بھی رونق ہوتی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم سب زندہ ہیں، اور ہم سب بڑے فخر سے کہتے ہیں ارے بچ گئے، ارے ہم نکل گئے تھے. او بھائی، بچا کے جو لوگ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، جو لوگ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے ناانصافی کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، وہ لوگ اپنی زندگی بچا کر غلامی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا کہ آپ اپنی تصویر کھینچیے اور ایچ ڈی کیمرے سے کھینچیے، بڑے اچھی نسل کے کیمرے سے کھینچیے، اور اس کے ساتھ فلسطین کے اس باپ کی تصویر اپنے ساتھ میچ کیجیے جو اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھا کر تدفین کے لیے جا رہا ہو. اس کے چہرے پر آپ سے زیادہ رونق ہوگی، اس لیے کہ وہ آزادی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی زندگی بچا کر غلامی کا سودا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آفاق ضدی ہے. نہیں، آفاق اصولی ہے. اور جو لوگ تلوے چاٹ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا سودا کیا، ہمیں یہاں سے کچھ فائدہ ہو جائے گا، تو پھر آپ سے عرض کروں شعر میں غلطی ہو جائے سیدھا کر دینا. کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے، واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے. یہ کس کے لیے کہہ رہا ہوں میں؟ جو لوگ تلوے چاٹ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ حاصل کر لیں گے، تو اس کے لیے یہ کسی نے کہا کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے. ببول کس کو کہتے ہیں؟ ببول جو کانٹا ہوتا ہے نا، اس سے پتے نہیں ہوتے، اس سے سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں. تو کیا کہا کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے. میں آج تک سفر میں ہوں اس اعتماد کے ساتھ کہ ابھریں گی منزلیں میرے قدموں کی دھول سے. میں
تھکا نہیں ہوں، میں تھکا نہیں ہوں، اور میں اس قوم کے خلاف ہونے والی سازشیں جو ہمارے سودے کرتے رہے، میں اس سے بھی واقف ہوں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سازشوں سے واقف نہیں ہیں. لوگ بچہ اس کے لیے بھی ایک شعر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں، یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں، مصروف ہم بہت ہیں مگر بے خبر نہیں. تو پاکستان میں اس قوم کے خلاف ہونے والی کسی بھی سازش سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم بے خبر ہیں تو بے خبر نہیں ہیں، اور ہم ہر سازش کا مقابلہ کریں گے. میں پہلے بھی اپنی قوم کے ساتھ کھڑا تھا، میں آج بھی آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میرے ساتھی آخری سانس تک اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میرے لیے ہار جیت امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے لیے کمٹمنٹ امپورٹنٹ ہے جو تم سے کی، اپنی قوم سے کی ہے، اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کھڑا ہو. سب حوصلے کے ساتھ اس جدوجہد کا حصہ بنے رہو. اور کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج ہوگا تو کون کون آئے گا؟ وعدہ میں ایک آدھ دن میں ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کروں گا، سب لوگوں کو کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کے لیے آنا ہوگا. تم سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تمہیں کامیابی عطا فرمائے اور تمہیں ہمت و طاقت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تم سب کی بات کرتا ہے.